دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 30واں پارہ شروع ہے، سورۃ الشمس کی رات تلاوت ہوئی تھی اور اب اس کا خلاصہ بھی بیان ہوتا ہے۔ اس سورہ شمس میں اللہ تعالی نے چند قسمیں اٹھا کر کامیاب اور ناکام انسان کا پتہ بتایا ہے۔ فرمایا کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک بنا لے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک بنا لیا۔ وہ پاک بنتا ہے انسان ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے سے۔ وقد خاب من دساہا، اور اس کے مقابلے میں ناکام ہوا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گاڑ دیا، یعنی گناہوں میں، کفر میں، شرک میں، غلاظتوں میں گاڑ دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد حوالہ دیا تخویف ہے، قوم سمود کو دیکھو جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں گاڑا، سرکشی کی اور اللہ کے دیے ہوئی اونٹنی جو معجزہ کے طور پہ تھی اس کے پاؤں کاٹ کر عذاب کے مستحق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت ہے، ذات ہے، کسی نتیجے سے نہیں ڈرتے، جس طرح بعض حکومتیں، اپوزیشن یا کسی سرکش لوگ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى۔ اس سورۃ اللیل میں بھی اللہ نے پہلے 3 قسمیں اٹھائیں، اس کے بعد یہ فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں، تمہارے کام مختلف ہیں، سارے ایک راستے پہ نہیں چل رہے۔ کوئی نیکی کے راستے پر جا رہا ہے، کوئی برائی کے راستے پر، اور نیکی میں بھی کوئی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی آہستہ چل رہا ہے، برائیوں میں بھی ایسا ہے۔ مختلف قسم کی تمہاری کوششیں ہیں، لیکن ان کوششوں میں کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ کے نام پر دیتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر ہم اس کو جنت اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ناکام وہ ہے جو بخل کرتا ہے اس کے مقابلے میں، اور بے پرواہی کرتا ہے اور اچھی بات کو جھٹلا دیتا ہے، تو اس کے لیے جہنم آسان ہو جاتی ہے اور اس کا مال اس کے کام نہیں آتا جب وہ ہلاک ہونے لگتا ہے۔ آخرت اور دنیا سب ہماری ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں بھڑکنے والی آگ سے ڈرا دیا، اور اس میں بدبخت آدمی ہی جل کر راکھ ہوں گے جو تکذیب کرتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں، اور اس سے وہ پرہیزگار آدمی دور کیا جائے گا جو اللہ کے نام پر دیتا ہے اور کسی کا احسان نہیں اتارتا، بلکہ اللہ کی ذات کے لیے وہ لوگوں پر احسان کرتا ہے، اللہ کی رضا ہی اس کی مقصود ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، سورہ ضحیٰ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر
فرمایا لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے، اور بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی، اس طرح آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اور ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر احسان، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو پالا ہے اچھے انداز میں، اور آپ ضال یعنی راستہ بھولے ہوئے تھے اور متلاشی تھے، تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ قائد بن گئے، رہنما بن گئے۔ آپ تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اب آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ یتیموں کو جھڑکا نہ کریں اور سائلین کو ڈانٹا نہ کریں، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں، اور یہی حکم امت کے بھی ہیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ کیے۔ فرمایا ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ پر جو وحی کا ایک بوجھ تھا اس کو ہم نے ہلکا کر دیا، اور آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، تنگیاں بھی آتی ہیں، صرف آسانیاں نہیں ہوتی، لیکن آپ کو حکم یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائے تو محنت کر کے عبادت کریں اور اپنے رب کی طرف رغبت کیا کریں، یہی حکم امت کو ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، سورہ والتین کے نام سے مشہور ہے۔ 4 قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا کر فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت میں پیدا کیا، ساری کائنات میں بہترین جو شکل و صورت اور صلاحیتیں ہیں وہ انسان میں رکھی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ راہ راست سے پھر کر اسفل السافلین کی طرف چلا گیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کو اجر عظیم ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سارے شواہد کے باوجود پھر قیامت اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمی میں سب کچھ کر دیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی آیات ہیں قرآن پاک کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی۔ اس کے اندر بھی نعمتوں کا ذکر ہے کہ آپ اس اللہ، اس پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے پیدا کیا اور جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ بڑا اکرم کرم والا ہے تیرا رب، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا ہے۔ آپ کو بھی قلم بنائی اس واسطے جس سے علم سیکھا جاتا ہے، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر وہ سیکھتا جاتا ہے۔ یا خود نبی علیہ السلام مراد ہیں تو پھر وحی کا علم، شریعت کا علم آپ کو پہلے نہیں تھا، نبوت کے بعد یہ سارے علوم عطا فرمائے۔ انسان آگے سرکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو دولت مند سمجھ کر، دیکھ کر، عہدہ ان کو جب نظر آتا ہے تو اکڑ جاتا ہے، اس کو قیامت اور اللہ کی طرف لوٹنا یاد نہیں رہتا، بلکہ وہ ان لوگوں کو بھی روکتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور ہدایت پر ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتا ہے، یہ خود تکذیب کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے۔ شان نزول کے مطابق تو ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نماز سے روکنے کی اس نے بات کی تھی تو اس کے بارے میں یہ آیتیں آئی تھیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، وہ دیکھ کر جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بدبخت باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی جو بڑی گناہگار، جھوٹی، خطا کار پیشانی ہے، اس کو پکڑ کے گھسیٹیں گے، پھر وہ اپنی مجلس والے لوگوں کو جو اس کو گھمنڈ ہے بلا لے، یا اگر اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم بھی جہنم کے دروغوں سے کہہ دیں گے کہ اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر بھون دو، آپ کسی کی اطاعت نہ کریں۔
نماز پڑھتے جائیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے جائیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کے بارے میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا احسان کیا کہ ایک رات عبادت کرنے سے 1000 سال سے بھی بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں اللہ کے نام سے، اور یہ ساری رات ہوتی ہے، ایک لمحے کی رات نہیں ہوتی۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، مشرکین و کفار سے شکوہ ہے شروع کے اندر، یہ باز نہیں آتے کفر اور شرک اور شرارتوں سے، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی دلیل آ جائے۔ اللہ کا رسول ان کو پاکیزہ صحیفے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے جس کے اندر مضبوط احکام ہیں، پھر بھی یہ باز نہیں آتے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ جو اوت الکتاب یعنی یہود و نصارہ، ان کو اوت الکتاب کہتے ہیں، یہ بینہ آ جانے کے باوجود بھی تفرقہ کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں اور یکسو ہو کر کریں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ مضبوط دین ہے۔ ان الذین کفروا، بدترین مخلوق کافر ہے، اولئک ہم، یہ جہنم میں جائیں گے، اولئک ہم شر البریہ، کائنات کی ہر چیز سے بری چیز، جو سب سے اعلیٰ قسم کا انسان تھا، کفر اور شرک کی وجہ سے بدترین مخلوق بن گیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے عمل اچھا کرتے ہیں، یہ خیر البریہ ہیں۔ یہ جب نیکی پہ آتے ہیں، عقیدہ ٹھیک کر لیتے ہیں، تو اللہ کی پاکیزہ مخلوق فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے جس کے اندر نہریں ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی اور یہ راضی ہو جائیں گے۔ اور ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈر جائے اس کو یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قیامت کا تذکرہ فرمایا تو قیامت کے روز زمین میں بھونچال آ جائے گا، زمین آپ اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال کے پھینک دے گی۔ یہ قبر کے اندر جو انسان پہ ہیں یہ بھی باہر آ جائیں گے، انسان باہر آ کر کہے گا مالہا، ہکا بکا ہو کر کے کہے گا کیا ہو گیا۔ آپ زمین جو ہے اپنی خبریں بتائے گی اللہ کے حکم سے، اور لوگوں کے مختلف جماعتیں بن جائیں گی، وہ سارے اپنے نیک اعمال یا برے اعمال جو دنیا میں کیے تھے سب دیکھ لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ بھی دیکھے گا، یعنی اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو جس نے برائی کی اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی اس کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کر ان کی جو ہے قدردانی اور ان کی وفاداری کا ذکر فرما کر انسان کی ایک بیماری اور اس کی وجہ اور اس کی جو ہے اس کا علاج بتا دیا۔ انسان کے اندر بیماری یہ ہے کہ وہ ناشکر ہے، کنود اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا جس کے وسیع معنی ہوتے ہیں، ان میں سے موٹا معنی یہ ہے کہ وہ ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ، اور یہ گواہ خود اپنے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں خود آپ کہہ رہے ہوں گے یار ہم بہت بڑے ناشکرے ہیں، اس کو احساس ہوتا ہے ہر انسان کو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کر رہا، اور اس کو مال کی بہت زیادہ محبت ہے، یہ اس کے اندر بیماری بھری ہوئی ہے۔ یہ اگر قبر کو یاد کرے تو یہ بیماری اس کو نکل جائے تو یہ تندرست ہو جائے اور آخرت کی تیاری کرے۔ القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ، پھر قیامت کا ایک اور انداز بیان فرمایا، ایک کھڑکانے والی ہے، اور قیامت کے دن انسانوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ یہ جو ہیں ٹڈیوں کی طرح، پراگندہ ٹڈیوں کی طرح، پروانوں کی طرح یہ پھر رہے ہوں گے، اور یہ پہاڑ جو ہیں مضبوط قسم کے یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ کامیاب انسان وہ ہوگا جس کے موازین نیک
بھاری ہو جائیں گے، اور یہ عیشت راضیہ، وہ جناب اس کی اچھی زندگی ہوگی اور خوش ہوگا، اور جس کے اعمال نامے ہلکے پڑ جائیں گے یہ جہنم میں جائے گا جو ان کو بھون کے رکھ دے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ انسان کی غفلت کا ذکر ہے کہ میں زیادہ 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 مال جمع کروں، فرمایا یہ جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے گا یہاں تک کہ قبر کو جا ملے گا اور مر جائے گا، جان لے گا یہ کیا ہوتا ہے اس کو، اور یقینی طور پر جان لے گا جب جہنم کو دیکھے گا، اور یقینی طور پر دیکھے گا۔ پھر جب وہ قبر میں جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا جو اللہ کی اتنی نعمتیں تو نے استعمال کی تھی اور اس کا شکریہ کتنا ادا کیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، چھوٹی صورت ہے، اور اس میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر صرف یہی صورت اترتی تو انسان کی کامیابی کے لیے کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب انسان کا ذکر فرمایا۔ سارے انسان نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، جو آدمی ایمان لائے، نیک عمل کرے اور دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرے اور صبر بھی کرے، یہ چار کام کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ فرمایا ان میں گناہوں کا ذکر ہے، گناہ گار کا ایک عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے، غیبتیں کرتے پھرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، نہ حالانکہ نہ مال ہمیشہ رہے گا نہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو تو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ یار حطمہ ہوتا کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، وہ ایسی آگ ہے موت بھی نہیں آئے گی، اور یہ باقی جسم کو جلا 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 کر اندر دل تک جا پہنچے گی، ورنہ تو آدمی کو تھوڑا سا باہر تکلیف ہوتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، یہ مرے گا نہیں، یہ جلاتے جلاتے دل کو جا کے جلائے گی، اور یہ وہ بڑے بڑے آگ کے ستونوں کے اندر بند کر کے اس کو چھوڑا جائے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالی نے حوالہ دیا تاریخ کا کہ دیکھتے نہیں اصحاب فیل جو بڑے کر و فر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے ہاتھیوں کو لے کر، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھوسے کی طرح کر دیا اور وہ ذلیل ہو کر چلے گئے۔ اللہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیج کر انہی سے ان کو پٹوا دیا۔ اس واسطے کسی کو غرہ حکومت یا دولت یا مال یا قوت کا نہیں ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو کرونا سے پکڑا دیتے ہیں، جس طرح اس وقت ساری دنیا کرونا 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 کے پریشانی کے اندر لگی ہوئی ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ کی نعمت کو یاد کر کے اس پر شکریہ ادا کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت کو اور بڑھا دیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ مکہ کے قریش جو ہیں اللہ نے بیت اللہ کی وجہ سے ان کو عزت دی ہے، ان کے تجارتی قافلوں کو لوگ کچھ نہیں کہتے، لوٹتے نہیں ڈاکو بھی، تو ان کو یہ بھی تو پھر چاہیے نا اس بیت اللہ کے رب کی عبادت بھی کریں جو ان کو کھلاتا ہے اور امن میں جس نے رکھا ہوا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فرمایا دیکھو ایک آدمی قیامت کو بھی جھٹلاتا ہے اور یتیموں کو دھکے دے کر اپنے دروازے سے دور کرتا ہے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتا ہے نہ رغبت دیتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کی نماز بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو ایسی نماز پڑھتے ہیں کبھی تالیاں بجاتے ہیں کبھی ناچتے کودتے ہیں، یہ کوئی نماز ہوتی ہے؟ نماز سے ہی جو ہے غافل ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور صرف یہ بھی ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور بخیل اتنا ہے کہ وہ برتنے کی چیز بھی کسی کو تھوڑی دیر استعمال کرنے کے لیے بھی نہیں دیتا۔ یہ بری جو ہے اخلاق ہیں، بری عادتیں ہیں، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں لوگوں کی بات سے پریشان نہ ہویا کرے۔ وہ آپ کے بارے میں کہتے تھے یہ دم بریدہ ہے،
ان کا بیٹا تو کوئی بھی نہیں، چھوٹے فوت ہو گئے، تو یہ جو فوت ہو گئے سب ختم ہو گئے، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے، آپ اپنے رب کے واسطے نماز پڑھے اور قربانیاں دیں، اور جو تیرا دشمن آپ کے بارے میں کہتا ہے دم برا، وہ خود دم بریدہ ہو جائیں گے۔ آپ کا نام آفتاب و مہتاب کی طرح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں دینداروں کو، پر نبی علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کمپرومائز کر لیں، ہم کچھ دیر کے لیے آپ کے معبود کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور آپ ہمارے معبودوں کو بھی مان لیں، تو اس طرح یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا دو ٹوک کہہ دیجیے کافرو، میں ان کی عبادت کبھی بھی نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، دوبارہ دوسرے انداز نہ کی ہے نہ کروں گا، اور اس طرح تم بھی نہیں آتے تو نہ ہو تمہاری مرضی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، جہنم میں جاؤ گے، اور میرا دین میرے لیے، اور میں ٹھیک راستے پر ہوں تو جنت میں جاؤں گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ یہ خوشخبری ہے نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب آپ تسبیح بیان کرتے رہیں یہاں تک کہ ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ یہ نشانی ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے، مکہ فتح ہو جائے، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگیں، تو سمجھ لو آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اس وقت آپ اللہ کی حمد و تسبیح میں اور استغفار میں لگ جائیں۔ انہ کان توابا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ آپ کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی تھی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی دشمنی رکھتے تھے، جو شروع میں نبی علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے حکم سے پہاڑ پر بلا کر ان سے بات کی، تو ابو لہب بھی کھڑا ہو کے کہنے لگا تھا آپ کے ہاتھ ہلاک ہوں، آپ نے اس لیے بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی، فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، وہ سارا خود ہلاک ہو جائے گا، اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا، اور نہ کام آیا، یہ شولوں والی آگ میں جا کر کے جلے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کے گٹھے اٹھا اٹھا کر خاردار جھاڑیاں وہ نبی علیہ السلام کے راستے پر پھینکتی ہے، اسی کے اندر اس کی موت آئے گی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سورہ اخلاص اور سورہ قل هو اللہ اس کو کہا جاتا ہے، عام طور پر لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور اس میں توحید بھری ہوئی ہے۔ تو آپ سے لوگ پوچھتے تھے ہمارے تو کسی نے سونے کا بت بنایا ہے خدا، کسی نے پتھر کا، کسی نے کسی چیز کا، تو آپ کا خدا کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتا دیں اب میرا خدا کون ہوتا ہے، هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کوئی بچہ جنا، ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی برابر کا انسان ہے، ولم یکن لہ کفوا، نہ کوئی اور شے ہے آپ کے برابر، یہ ہے کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے، یہ چیزیں ساری اس نے بنائی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آخری صورتیں قرآن پاک میں آئی اور اس کے اندر پناہ کا ذکر ہے، پناہ مانگو، پناہ اللہ سے مانگو۔ فرمایا ہم صبح کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں ساری مخلوق کے شر سے، اور اندھیرے کے شر سے، اور ان عورتوں کے شر سے جو جادو کے لیے گرہوں پر پھونکے مارتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ جادو کر دیتی ہیں، یا وہ حسین جمیل عورتیں جو اپنے حسن کا جادو نوجوانوں پر کر کے ان کو فریفتہ کر کے ان کو دین سے ہٹاتی ہیں، ان کے شر سے، اور اسی طرح کوئی حسد کرنے والا جب حسد پہ آئے ان کے شر سے، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی، نبی علیہ السلام کو اللہ نے
خطاب فرمایا اور پوری امت کا حکم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آپ یہ بھی کریں کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، اور جو بادشاہ ہے لوگوں کا اور معبود ہے لوگوں کا، اور کس سے؟ وسواس ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے۔ وہ کون ہے؟ جو سینوں کے اندر وساوس ڈالتا ہے، یعنی شیطان۔ وہ جن بھی ہوتے ہیں، انسان بھی، یعنی انسان بھی کو جنوں اور شیطانوں کے پیچھے لگ کر وہ بھی شیطانی کام کرتے ہیں۔ ان تمام کے شرور سے میں اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں جب آپ پر لوگوں نے، یہودیوں نے جادو کر دیا تھا تو آپ کچھ دیر تک ایک اثر محسوس کرتے تھے، زیادہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ دینی کاموں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن کبھی کھانا نہیں کھایا تو کہتے میں نے کھا لیا ہے، یا کھایا ہے تو کہتے ابھی نہیں کھایا۔ اس سے چھوٹا کچھ اثر آپ پر طبیعت بوجھل رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر جب آپ سوئے ہوئے تھے، ایک سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پارٹی کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اس پر کیا ہوا ہے، بتایا جادو ہے، کس نے کیا ہے؟ فلاں یہودی نے کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ آپ کے بالوں پر کیا ہے۔ کدھر آیا؟ وہ فلانے کنویں کے اندر ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اور یہ آیتیں بھی آ گئیں۔ اور فرمایا اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اور جا کر اس کنویں سے وہ جادو کیا ہوا، ان کا جو گھیرے لگائی ہوئی تھی، 11 گھیرے تھی دھاگے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی لیے گئے تھے اس کے اندر، ان پر جادو کیا، اس کو نکالا، تو اس کے بعد وہ گھیرے کھولی تو آپ کی جو ہے طبیعت کے اندر جو گرانی تھی وہ بھی کھل گئی۔ یہ آخری صورتیں ہیں، اس کو آدمی جو ہے صبح اور شام اپنے دم پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو جادو ٹونے لوگ ایک آج کل بڑے طویل ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، ان سے محفوظ رہے گا۔ 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونک دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جادو ٹونے اور تویزوں کے اثر سے محفوظ فرمائے گا۔ لیکن یہ صرف کوئی مقصد کی بات نہیں ہے، مقصد کی بات ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور جناب اپنی آخرت بنائے، قرآن سے ہدایت حاصل کرے، قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔ یہ ہدایت کے لیے ہے۔ پھر اس کی سورہ بقرہ جو پہلے اس کا ہدی للناس، ہدی للمتقین جو ہے فرمایا گیا، تو اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا تعلق قرآن پاک سے جوڑیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی جو ہے تلاوت بھی مکمل کرا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کی تفسیر کا خلاصہ بھی مکمل کرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں اس قرآن پاک کے ساتھ ہمیں وابستہ ہی فرمائے رکھ، جوڑے رکھ یا اللہ، ہمیں جوڑے رکھ، ہمیں اس قرآن پاک کے مضامین کو سمجھنے کی، احکام کو سمجھنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دل کی بیماریاں دور فرما، ہمارے ذہنی بیماریاں دور فرما، ہمارے کام اچھے بنا دے، ہم سب کو اچھے کام کرنے والا بنا دے، ہم سب کو برے کاموں سے بچا دے۔ یا اللہ ہماری نظر پر، ہمارے دلوں پر، یا اللہ ہمارے کانوں پر، ہمارے ہر جسم کے ایک ایک عضو پر نظر کرم فرما اور ان کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوئی ہیں، یقینی طور پر ہوئی ہیں، یا اللہ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف کر دے۔ قرآن پاک کا حق نہیں ادا کر سکے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آپ نے رحمت والا رمضان بھیجا، سال کے اندر ایک دفعہ بھیجتے ہیں،
ہاں یا اللہ ہم اس کی پوری قدر نہیں کر سکے، اس سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے، کوتاہیاں کی ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور رمضان کے فائدے ہمیں نصیب فرما دے۔ اور قرآن پاک تو آپ نے ہمیشہ کے لیے ہمیں عطا فرما دیا، دن رات ہمارے پاس ہے زندگی میں، یا اللہ اس سے ہمیں ہر وقت فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اس کی برکت سے ہماری بیماریاں دور کر، ہماری تنگ دستیاں دور کر، ہماری دشمنیاں دور کر، ان کی وجہ سے ہمیں شیر و شکر بنا دے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا تمام مسلمانوں کو یا اللہ جوڑ دے قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دے۔ جی قرآن جیسی نعمت، رمضان جیسی نعمت کی ہم قدر نہیں کرتے اور لوگوں کے ڈالروں کی طرف ہم متوجہ ہو کر اپنا کھانا خراب کر رہے ہیں، اپنے ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت کی بارش برسا رہا ہے تو ہمیں اس بارش سے حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے حضرات نے بڑی جم کر یہ قرآن پاک سنا ہے یا اللہ سب کو قبول فرما، جو نہیں سن سکے ان کو بھی متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن کے ساتھ وابستہ فرما دے، ہماری حال آنے والی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر فرما دے، ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دین کا شوق نصیب فرما دے، نیکیوں میں بڑھ کے بھاگ کے جس طرح تیرا حکم ہے سارعوا اور سابقوا الی مغفرۃ، بخشش کی طرف ہمیں دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ بخشش کی طرف دوڑ لگتی ہے توبہ کرنے سے اور نیک اعمال کرنے سے، عقیدہ درست کرنے سے، قرآن پاک کے مطابق یا اللہ ہمیں عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا، صحابہ کرام کے جذبے کی طرح ہمیں جذبے کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے قرآن پڑھا اس کا ثواب اپنی شان کے مطابق وافر نصیب فرما کے تمام مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں یا اللہ سب کے روحوں کو ثواب پہنچا، سب کی قبروں کو منور فرما اور خصوصی طور پر ہمارے اساتذہ پر اور ہمارے والدین پر رحمت عطا فرما اور ان کو اس کا ثواب فرما عطا فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے معاونین پر جنہوں نے ہمارے پڑھنے کے اندر مدد کی، پڑھانے کے اندر مدد کی، یا اللہ ان کو بھی اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ نواز دے، جتنے بیمار ہیں یا اللہ شفا نصیب فرما دے، یا اللہ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولاد کو بھی نیک بنا، ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پورے مسلمانوں کے ساتھ دوستی والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے سب کو قبول فرما دے، جو یہاں موجود نہیں ہیں دنیا کے کسی خطے میں ان کو بھی قبول فرما دے، سب کو نیک بنا، سب کو نیک راہ پر صراط مستقیم پر چلا دے، یا اللہ ہم سب جب تک زندہ رہیں تو ایمان والی زندگی ہو، جب موت ہو تو خاتمہ ایمان پر کرنا، اور آنے والی منزلیں ساری آسان فرما دیں، یا اللہ آنے والی منزلیں ساری آسان فرما دیں، آنے والی منزلیں یا اللہ ساری آسان فرما دیں، جہنم سے یا اللہ ہمیں برات نصیب فرما، جنت میں ہمیں یا اللہ داخلہ نصیب فرما، برے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، اچھے لوگوں کی انگلی پکڑ کر ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں قوی فرما دے، ہمارا ایمان قوی فرما دے، ہمارے اعمال قوی فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے، صحابہ کرام کی محبت، نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے راستے پر یا اللہ رمضان المبارک شاید آخری دن ہو یا کل ایک دن مل جائے، اور آئندہ رمضان میں بھی اسی طرح ہمیں زندہ رکھ اور قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور آئندہ سال بھی اسی طرح تلاوتیں بھی ہوں، تفسیریں بھی ہوں، اور اسی طرح ہمیں جوڑے رکھ قرآن کے ساتھ،
اس کو ہمارا شافی بنا دے، ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، ہمارا قائد اور امام بنا دے قرآن پاک کو، ہمیں اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے سارے کام بنا دے۔ کاروبار لوگوں کے ٹھپ ہیں یا اللہ ان کو کاروبار میں برکت فرما دے یا اللہ، سنت کے مطابق اچھے کام جو ہے وہ کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر کام سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ برحمتك۔